رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات. حضرات سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم شیخ علی حسین، شریف بیگم، شیخ محمد ذکی، شیخ محمد حسین، غلام فاطمہ، شیخ سخاوت علی، شیخ نیاز علی، افتخار حسین، بلال جعفری، ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مومنین مومنات، علماء دین، مراجع کرام، فقہاء اعظام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے صالح ثواب کے لیے آپ حضرات ہدیہ فرما. ایک بلندر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات مل کے محمد وعلی حضرات. جس سلسلے مجالس کا آغاز ہوا تھا، آج اس سلسلے کی ہماری تیسری تقریر ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. شہزادی عالم سلام اللہ علیہ ہمارے تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کو، شرکت فرمانے والوں کو، اسپانسرز کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. آج کی اس مجلس میں بھی بہت ہی خاص معروضات ہیں جس کو میں ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت کو حاصل کروں گا. مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ فرش عزا سے اٹھیں تو رزق ولایت اور رزق علم اور رزق معارفت میں اضافہ ہو سکے. اگر میرے احباب کے ساتھ مشکل ہے اور پیچھے بیٹھنا ضروری ہے تو کوئی شکوہ نہیں، لیکن اگر ممکن ہے اور قریب آئے تو اس سے آپ کے درمیان سب میں فاصلہ بھی ہو جائے گا اور گفتگو بھی بلا فضل ہو جائے گی. جزاک اللہ، آپ سلامت رہیے. بلندر صلوات پڑھ لیں مل کے محمد وعلی جزاک اللہ، سلامت رہیے. حضرات، آج اس مجلس میں تبرکاً اور ثواباً سرکار رسالت کی خاص حدیث جو صاحبان ایمان کے لیے فرش عزا کی طرف سے نایاب تحفہ ہے، اور جب آپ فرش عزا سے اٹھیں گے تو رزق ولایت اور رزق مودت میں اضافہ ہوگا. احادیث خاصہ میں سے بہت ہی خاص حدیث توجہ چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں علم نہ ہو وہاں عقل تلاش نہ کرنا. اللہ اکبر. بہت خاص توجہ چاہتا ہوں اس مجلس میں، اور آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی مشکل تحقیق ہے. ہر روز میری کوشش ہے کہ ایک خاص سبجیکٹ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور میں اپنی خطابت کو وسیلہ بنا کے مجلس کو اتنا آسان پڑھتا ہوں کہ جن بچوں کی اردو کمزور ہے
میرا سبجیکٹ اسٹیکر کی طرح ان کے ذہنوں میں چپک جائے. اور میں اتنا آسان کر رہا ہوں اپنے سبجیکٹ کو. میری مجلس میرے الفاظ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے, محبت مولا علی کی ضرورت ہے. میں مشکل الفاظ کا انتخاب ہی نہیں کرتا کہ آپ کو برابر والے سے پوچھنا پڑے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. جب سنیے, ارشاد فرما رہے ہیں سرکار کہ جہاں علم نہ ہو وہاں عقل تلاش نہیں کرنا. عجیب جملہ ہے. اور حدیث کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ جہاں تہذیب نہ ہو, جہاں ادب نہ ہو, جہاں احترام نہ ہو, جہاں تعظیم نہ ہو, وہاں دین کو تلاش نہیں کرنا. کہاں ہے آپ اہل علم میرے سامنے تشریف فرما ہے. اس حدیث کو بالکل محفوظ فرمائیے گا, تحفہ ہے اس مجلس میں. دیکھیے بڑی خوشی آتی ہے, میں ہر روز اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کو. اور میں نے کل کہا تھا اپنی یوتھ سے کہ اب جب اس خمسے کے بعد جب ہم جائیں گے, اب جا رہے ہیں ادارے جعفریہ میری لینڈ, تو ہماری پہلی مجلس جو ہوگی اس کا سبجیکٹ 5 منٹ یہ ہوگا کہ نارتھ امریکہ کا اکیلا ادارہ ہے جو 100% رن بائی یوتھ ہے. ہر جگہ یوتھ انوالو تو ہے, کوئی مدرسے میں ہے, کوئی تبرکات میں ہے, کوئی ماتم داری میں ہے, لیکن یہ ایک ایسا ادارہ بن کے ابھرا ہے نارتھ امریکہ میں جو 100% رن بائی ہماری یوتھ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ ہم تو یوتھ میں بیٹھتے ہیں, بچوں میں بیٹھتے ہیں, نوجوانوں میں رہتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی بھی پارکنگ لاٹ میں آنے والوں کو ڈیمیج نہیں کرتا, چونکہ میں بھی وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہوں, میں بھی وہیں کھڑا ہوتا ہوں اور وہیں پہ ڈسکس کرتا ہوں. تو بالکل آپ کرٹیسائز نہیں کیجئے گا. اس میں کچھ افراد ہوئے ہیں جو سینٹر کو رن کر رہے ہیں, کچھ وہ ہیں جو سیکیورٹی کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں, چونکہ یہ بھی ہم آپ کی طرف بتائیں گے کن مسائل سے ہمارے ادارے یہاں پر گزر رہے ہیں, اور کچھ افراد وہ ہیں جو مینیج کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کچھ اگر ہیں بھی تو کم سے کم اگر گیٹ ٹوگیدر بھی ہے تو آپس میں گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں, کم از کم آپ کے ادارے میں آ چکے ہیں, اور انشاءاللہ جب ذمہ داری سے فراغت ہوگی تو یہاں پہ آگے بھی بیٹھ جائیں گے. لیکن کرٹیسائز نہیں کیجئے گا, یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے, بالکل کرٹیسائز نہیں کیجئے گا. آپ کی یوتھ اگر یہاں پر آ چکی ہے تو سجدے شکر کیجئے گا, تو اپریشیٹ کیا کریں. بالکل آج قسم خدا کی میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے احباب سے کہ اب اگر 10 افراد بھی یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں تو اب رونق ہے. لگتا ہے کہ ادارے میں امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے. تو جب مجھے شکایت نہیں کہ 10 بیٹھے, تو آپ کو بھی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ 10 بیٹھے. نو کمپلین اباؤٹ دا کراؤڈ. اور قبلہ کی بلیسنگ ہے, ہر روز مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں, موجود ہیں. تو اب دیکھیں گا بالکل اپریشیٹ کیا کریں یوتھ کو, بالکل کرٹیسائز نہیں کیجئے گا. بارونق امام بارگاہ ہے, آپ کی یوتھ اس وقت اس امام بارگاہ کو چلا رہی, یعنی آپ نے اپنے مستقبل کو محفوظ کر لیا. یہاں پہ آپ کا تشریف لے آئیے. دیکھیے یہ سن لیں آپ, جو کل تک آپ اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے, یہاں پہ ماتم کرتے تھے, ہم بھی اکثر کرٹیسائز کرتے تھے کہ پارکنگ لاٹ میں کھڑے وہاں پہ کھڑے, لیکن کم از کم آپ نے اپنی سیکنڈ جنریشن کو محفوظ کر دیا. تو یہ سیکنڈ جنریشن محفوظ نہیں ہوئی, یہ تھرڈ جنریشن بھی محفوظ ہو گئی ہے. تو الحمدللہ اب اس ادارے پر مجھے ناز ہے اور افتخار ہے. 14 برس 15 برس مجھے ہو چکے ہیں مسلسل. اب پہلی مرتبہ میں یہاں سے بڑے اطمینان کے ساتھ جا رہا ہوں کہ مستقبل عزاداری کا تاریخ نہیں ہے, روشن ہے. یا علی یا علی تو بالکل اپریشیٹ کرتے رہیے گا, سپورٹ کیجئے گا, حوصلہ افزائی فرمائیے گا. اور بلکہ مخالفت بھی کس کی کریں گے, آپ کے بچے ہیں. اپنے بچوں کی کون مخالفت کرتا ہے؟ تو یہ تو بڑا سینسیٹیو میٹر ہے, تو مخالفت نہیں کیجئے گا, اس لیے کہ ناممکن ہے کہ والدین اپنے بچوں کی مخالفت کر سکیں. تو سنیے گا حدیث, سنیے تورکاً بڑے اختصار کے ساتھ, اور اس حدیث کے سلسلے میں اپنے معروضات کو پیش کروں گا. آواز آئی کہ جہاں عقل نہ ہو, جہاں علم نہ ہو, جہاں علم نہ ہو وہاں عقل تلاش نہیں کرنا. اللہ اکبر, کیا حدیث ہے. جہاں علم نہ ہو وہاں عقل تلاش نہ کرنا, اور جہاں تہذیب نہ ہو, جہاں ادب نہ ہو, جہاں اخلاق نہ ہو, جہاں روایت نہ ہو, کہاں ہے وہاں پر دین کو تلاش نہ کرنا. ذرا وہ رہا کرتے رہیے, اہل علم بیٹھے, یعنی کہ علم یعنی کہ عقل سروائیو نہیں کر سکتی
بغیر علم کے. مگر دوسرا جملہ بہت سینسٹیو ہے. دین سروائیو نہیں کر سکتا بغیر ادب کے. بہت آپ کے ذہنوں سے قریب ہو کے گزروں گا. دین سروائیو نہیں کر سکتا, مذہب سروائیو بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اخلاق نہ ہو, جب تک کہ ادب نہ ہو. اب یاد سنیے, ہمارے یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں کہ دین سروائیو نہیں کر سکتا بغیر اخلاق کے, بغیر ادب کے, تو آپ نے یہاں اخلاق کو محدود کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اخلاق کے معنی صرف جھک جھک کے سلام کرنا, صرف انکساری, صرف تواضع, صرف ہاتھ کا چومنا, گھٹوں کو پکڑنا, اس کا نام اخلاق ہے؟ آپ اگر ہمارے مدرسوں میں آئے, آپ ہمارے روزے میں آئے, تو جب ہمارے یہاں درس اخلاق ہوتا ہے تو یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے, یہ پورا ایک چیپٹر ہے فلسفہ اخلاق. اسلام کا ایتھیکل سسٹم کیا ہے, یہ پورا ہمارے روزے کا ایک سبجیکٹ ہے. تو وہاں جب یہ اخلاقیات, جب میں نے کہا کہ دین سروائیو نہیں کر سکتا, میرے ساتھ ہیں آپ, بغیر ادب کے, بغیر اخلاق کے, تو ہم نے یہاں پر اخلاق کو محدود کر دیا جھک جھک کے سلام کرنا, صرف انکساری اور تواضع. تو آپ سنیے, میں آیا محرم کے مہینے میں, اور یہاں پہ آج دوپہر میں کوثر بھائی مجھے پکڑ کے لے گئے اپنے گھر, اور وہاں پہ لے گئے تو وہاں چائے بھی ہے اور کافی بھی ہے, اور وہاں پلاؤ بھی تھی, اور وہاں کباب بھی تھے, ہر طریقے کا اہتمام جو کچھ کر سکتے تھے سب کچھ تھا. اب جا کے شکایت نہیں کیجیے گا, آپ سنیے گا, وہاں پہ سب کچھ تھا. تو جب وہاں سے نکلا تو میں تو بھائی قصیدے پڑھ رہا تھا, بھائی آپ کے اخلاق کا کیا کہنا, اور آپ کے ادب کا کیا کہنا, اور آپ کی تواضع کا کیا کہنا, آپ کی انکساری کا کیا کہنا, اور آپ نے تو یہ دسترخوان بھرا ہوا تھا اور دنیا کی ہر نعمت لا کے رکھی. ہم تو بڑے متاثر ہوئے, مگر مسئلہ یہ تھا کہ محرم کا مہینہ تھا. ہم یہاں پہچان گئے کہ فاطمہ سوسائٹی میں ایسے افراد موجود ہیں جن کا اخلاق, جن کا ادب اپنے کلائمیکس میں. قبلہ نے انوائٹ کر دیا مجھے رمضان میں, کیا آپ رمضان میں آئے؟ ہم جو آیا تو یہاں تو گرمی اپنے کلائمیکس میں, یہاں تو روزہ کھل رہا ہے سب کو. اب ہم کیا کریں, ہم نے دوپہر میں لگایا تھالا, ہم پہنچ گئے کوثر بھائی کے گھر. چونکہ ہم تو بالکل دیکھیے, مولوی کی تو ویسے بھی دو صفتیں مشہور ہیں, ایک مولوی کو غصہ بہت آتا ہے, ایک مولوی کھاتا بہت ہے. ہم سنیے گا, بیٹھے یہاں پر یہ ملا کی بات کر رہا ہوں, یہ عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو مشہور معاشرے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, آپ پیدا رہیے گا. تو ہم نے تو دروازہ دیکھ لیا تھا, ہمیں تو ایڈریس پتہ چل گیا تھا. نے کہا وہ تو پکڑ کے لے جاتے ہیں, وہ تو زبردست کھلاتے ہیں. اب رمضان وہاں پہنچ گئے, وہاں پہ انہوں نے دروازہ کھول دیا, بٹھا بھی لیا. ہم 1 گھنٹے بیٹھے ہوئے, نہ چائے کو پوچھ رہے, نہ کافی کو پوچھ رہے, نہ شربت کو پوچھ رہے, نہ پلاؤ, نہ بریانی, نہ حلوہ, کچھ بھی نہیں. اب جب وہاں سے نکلے تو ہم نے باہر نکلتے ہوئے گلے لگا کے کہا کہ محرم اور رمضان میں صرف 9 مہینے کا ڈیفرنس تھا. 9 مہینے میں آپ کا ادب کہاں چلا گیا, آپ کی تہذیب کہاں چلی گئی, آپ کا اخلاق کہاں چلا گیا. ارے 9 مہینے پہلے دسترخوان بھرا ہوا تھا, سجا ہوا تھا, 9 مہینے کے بعد آپ نے پانی کو بھی نہیں پوچھا. تو انہوں نے مجھے وہاں سمجھایا, سنیے, کہنے لگے عالم ہونا اور بات ہے, لیکن اب آپ سنیے ہیومن نیچر اور ہے. اب تھوڑی باتیں آپ ہم سے سیکھیے. ہم نے کہا وہ کیا, کہنے لگے سنیے, جب آپ محرم میں آئے تھے, کہاں ہیں آپ, تو اس وقت چائے کو پوچھنا, کافی کو پوچھنا, بریانی کو پوچھنا, کھانا کھلانا, یہ میرے ادب کا تقاضا تھا. ارے کہاں ہیں آپ, لیکن آپ آئے ہیں ماہ مبارک رمضان میں, اب آپ کو اچھائیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا, اب یہ اخلاق کا تقاضا ہے. کہاں ہے آپ, معلومہ صرف جھک جھک کے سلام کرنا, تعظیم کرنا, تواضع سے پیش آنا, صرف اس کا نام اخلاق نہیں ہے. محرم میں کھانے کو پوچھنا یہ اخلاق کا تقاضا ہے, رمضان میں کھانے کا نہ پوچھنا. کہاں ہے آپ, یعنی جملہ بدل دوں, کبھی کبھی امر بالمعروف کرنا, نہیں عن المنکر کرنا, اچھائیوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے. آپ سمجھ میں آیا, جہاں اخلاق نہ ہو وہاں دین تلاش نہیں کرنا. نہیں پہنچے آپ, جیسے عقل سروائیو نہیں کر سکتی علم کے بغیر, ویسے آپ کا دین سروائیو نہیں کر سکتا اخلاق کے بغیر. ایک صلوات پڑھ دے مل کے, محبت والے محبت. تو یہ جو آپ اچھائی کا حکم دیتے ہیں یہاں پر, یہ جو آپ برائیوں سے روکتے ہیں, یہ بھی اخلاق کا تقاضا ہے. یہ سوچیے آپ برا نہ بنا کریں, یہ بھی ادب کا تقاضا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ درس اخلاق کا حصہ ہے.
آپ سنیے حدیث کو مکمل. اب اگر علم نہیں ہے تو وہاں پہ عقل کو تلاش نہیں کرنا، چاہے وہ جتنا آپ کے سامنے جذباتی کیوں نہ ہو. لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کے پاس عقل کو آپ تلاش نہیں کیجئے، چونکہ اس کے پاس معرفت نہیں ہے. اب یہاں سے آپ سنیں، ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر. اب دیکھیے مثال میں اب آپ کی بھی دوں گا. ہمارے یہاں دو طریقے کے لوگ ہیں، ابھی تو مثال اپنی دی، ہمارے یہاں بھی دو طریقے کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا صرف کھاتے ہیں، وہ ایکسرسائز ہی نہیں کرتے، صرف کھاتے ہیں. یہ دیکھیے ہے نا ہمارے یہاں پر بہترین مرغوں مسلح ان کو کھلائیے، بہترین کھلائیے، لیکن وہ کبھی ایکسرسائز نہیں کرتے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ ماں باپ پریشان ہے، وہ صرف ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ کھاتے نہیں ہیں. بالکل دیکھیے زیدی صاحب مرحوم یہ کہا کرتے تھے کہ مجلس پڑھنا ہے تو شاعرہ حیات پہ جا کے بیٹھا کرو، وہاں سے پھول جو ہے وہ چنتے رہا کرو، پھر اس کا گلدستہ بنایا کرو، پھر ممبر پہ آ کے اس کی خوشبو بکھیر دیا کرو. اسی کا نام خطابت ہے. یہ زندگی کا مذہب ہے، زندگی سے سمجھیے تو سمجھ میں آئے گا. یہ دو طریقے کے افراد آپ کے سامنے ہیں. تو آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں نوجوان بیٹھے، کچھ باتیں تو ان سے سنتے ہیں، ان سے سوچتے ہیں. کہا کچھ وہ جو صرف کھاتے ہیں لیکن ایکسرسائز ہی نہیں کرتے، اور کچھ وہ دبا کے صرف ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ کھاتے نہیں. نہ وہ سروائیو کر سکتا ہے نہ یہ سروائیو کر سکتا ہے. کیوں؟ جسم کے کچھ تقاضے ہیں. اگر کھاتے ہو تو ایکسرسائز کرو، اور ایکسرسائز کرتے ہو تو جسم کو غذا دو. کہاں ہے آپ سمجھ میں آئے رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ جو عقل کی غذا ہے اس کا نام علم ہے. نہیں پہنچ رہے آپ؟ جو عقل کی غذا ہے اس کا نام علم ہے. جو عقل کی ایکسرسائز ہے اس کا نام فکر ہے. علم حاصل کرتے رہو تاکہ عقل کو غذا ملتی رہے، فکر کرتے رہو تاکہ عقل کی ایکسرسائز ہوتی رہے. سبجیکٹ تھوڑا مشکل ہے مگر آپ کے ذہنوں سے قریب ہو کے گزروں گا. دیکھیں اہل علم بیٹھے، کچھ تو نیا سن کے اٹھنا پڑے گا. اب سمجھ میں آیا؟ جیسے جسم کے تقاضے ہیں ویسے دین کے تقاضے ہیں، جیسے دین کے تقاضے ہیں ویسے آپ کی عقل کے تقاضے ہیں. میرے ساتھ ہیں آپ؟ صرف چند منٹ کی زحمت ہے، بہت آسان کر رہا ہوں. جیسے دین کے تقاضے ہیں ویسے عقل کے تقاضے ہیں، ویسے ہی جسم کے تقاضے ہیں. کھاتے ہو تو ایکسرسائز کرو، ایکسرسائز کرتے ہو تو جسم کو غذا دو. اب سنیے، علم حاصل کرتے رہو تاکہ آپ کی عقل کو غذا ملے، پھر فکر کرتے رہو تاکہ عقل کی ایکسرسائز ہوتی رہے. کہا اس لیے کہ اگر تم نے فکر نہ کی تو شیطان تمہارے ذہنوں میں، تمہارے قلب میں اپنے گھونسلے بنا لیتا ہے. عقل کو جمود طاری ہو جاتا ہے. یہاں شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے. پھر یہاں سے ایک پرابلم پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ہے عدم توجہ. اب یعنی علم ہے آپ کے پاس، آپ نے اپنی عقل کو مضبوط کر لیا، لیکن آپ کی عقل ایکسرسائز نہیں کر رہی، آپ فکر نہیں کر رہے ہیں. تو آپ ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے عدم توجہ. اسی کا نام ہے لیک آف معرفت. وہیں سے آتی ہے عدم معرفت، جو ہماری جماعت میں پرابلم. آپ سنیے عدم معرفت کیا ہے. سنیے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے توجہ، اور جو سب سے بڑی پرابلم اس کا نام کیا ہے؟ عدم توجہ. اب عدم توجہ دیکھیے، اور پھر آج کا سبجیکٹ جو اس کا انسلاک ارتباط کل ہی کے سبجیکٹ سے ہوگا. اب آپ سنیے عدم توجہ کیا ہے. سنیے کتنی بڑی پرابلم ہے. اگر آپ فکر نہ کریں، عقل مردہ ہو جائے، شیطان اپنا یہاں پہ مکان بنا لے، شیطان یہاں پہ اپنا گھر بنا لے، تو یہاں سے آتی ہے لیک آف معرفت، لیک آف توجہ، عدم توجہ. اب پرابلم کیا ہے؟ میں یہاں پہ پہنچا، میں نے اپنی یوتھ میں سے ایک نوجوان کو لیا، کہا کہ مجھے ایک شیشے کی ضرورت ہے، ایک میرر. میرے ساتھ ہیں آپ؟ ایک شیشے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کے ذہنوں سے کتنا قریب ہو کے گزر جاؤں گا. صرف ایک شیشہ، بس ایک آئینہ. تو وہ لے گئے مجھے ویلی کے سب سے ایکسپینسو مال میں، اور لے جا کے وہاں کھڑا کر دیا. اور وہاں جا کے باقاعدہ ایک اسٹور تھا جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا کے ہر برانڈ کا شیشہ اس اسٹور پر موجود ہے. دنیا کا کوئی برانڈ آپ لے لیں، وہ فرانس کا ہو، پیرس کا ہو، کسی بھی جگہ کا، سوئٹزرلینڈ کا ہو، یہاں پہ ہر برانڈ کا شیشہ ملتا ہے. پہلے آپ مال میں لے کے گئے اور وہاں پہ آپ نے اسٹور کو سیلیکٹ کیا، اور واقعاً وہاں دنیا کا ہر برانڈ موجود تھا. اب مجھے تو ایک شیشہ چاہیے. میں اندر داخل ہوا،
تو ایسا لگ رہا تھا قسم خدا کی وہ دکان نہیں پوری شیش محل ہے، کیونکہ دنیا کا ہر برانڈ موجود تھا۔ تو مجھے ایک شیشہ چاہیے، مگر جب میں نے اس اسٹور کے آنر کو دیکھا، آپ سنیے، تو میں نے دیکھا یہاں سیاہی لگی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گریبان کا بٹن جو اس کے ٹوٹا ہوا ہے۔ اب آپ سنیے، یہاں سیاہی لگی ہوئی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گریبان کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا، میں نے اپنے اس بچے سے کہا مجھے یہاں سے واپس لے چلو، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اسٹور والے نے پکڑا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے تو صرف ایک شیشہ چاہیے، آپ تو شیشوں میں گھرے ہوئے ہیں، جب آپ کا یہ حال ہے تو میرا کیا حال ہوگا؟ آپ کو پتا ہے آپ کے بٹن ٹوٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، آپ کے سیاہی لگی ہوئی ہے، آپ کی گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کی آنکھیں خراب ہیں، جبکہ آپ گھرے ہوئے ہیں کاہے میں؟ شیشوں میں۔ اپنا حال دیکھیے۔ بس انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو نہیں پتا، میں شیشوں میں گھرا ہوا ضرور ہوں، مگر شیشے کی طرح متوجہ نہیں تھا۔ کہاں آیا؟ میں شیشوں میں گھرا ہوا تھا، مگر میں شیشے کی طرف متوجہ نہیں تھا، لہٰذا میں سمجھ ہی نہ سکا کہ میرے چہرے پہ گندگی لگی ہوئی ہے۔ عدم توجہ سمجھ میں آئی۔ پھر مثال سنیے، ہم دوسرے دن پھر کہا ہمیں ایک واچ چاہیے، صرف ایک گھڑی۔ وہ پھر مجھے لے کے چلے گئے، وہاں دنیا کا ہر برانڈ موجود تھا، دنیا کی ہر گھڑی وہاں پر موجود تھی، اور دنیا کے ہر ملک کا ٹائم وہاں پہ لگا ہوا تھا۔ پوری دنیا کے جتنے ممالک کے سب کا ٹائم لگا ہوا تھا۔ اب مجھے ایک گھڑی چاہیے۔ میں نے آنر سے کہا کیلیفورنیا میں ٹائم کیا ہوا ہے، ایلے میں ٹائم کیا ہوا ہے؟ انہوں نے چشمہ نکالا، صاف کیا، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر یوں صاف کیا، پھر یوں دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے اتنے بجے۔ میں نے کہا گھڑیوں میں گھرے ہوئے، وقت نہیں پتا۔ دنیا کا ہر برانڈ لگا ہوا ہے، اور آپ نے وقت کو باقاعدہ سیٹ کر رکھا ہے۔ نیو یارک کا ٹائم ہے، یہ ٹورنٹو کا ٹائم ہے، یہ ٹیکساس کا ٹائم ہے، یہ کیلیفورنیا کا ٹائم ہے، یہ افریقہ کا ٹائم ہے، لیکن آپ کو اپنے شہر کا ٹائم نہیں پتا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں گھڑیوں میں گھرا ہوا ضرور تھا، مگر میں وقت کی طرف متوجہ نہیں تھا، تو مجھے اپنے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ آپ سمجھ میں آیا؟ لیک آف توجہ۔ ارے نہیں پہنچ رہے آپ؟ عدم توجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں اس معیار سے نیچے اتر کے مجلس نہیں پڑھوں گا، آپ سمجھ میں عدم توجہ کیا ہے؟ اب آئیے آپ اپنا تجزیہ کریں، میں اپنا تجزیہ کروں۔ آج پوری دنیا کے مجھ سے سوال کرتی ہے قرآن حق ہے، کہاں ہے؟ رسول حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء حق ہے۔ 4 کتابیں آئیں، اللہ نے 3 کو اٹھا لیا مگر چوتھی باقی ہے۔ آپ کے پاس امام بھی ہے، آپ کے پاس نبی بھی ہے، سب کو کہتے ہیں حق ہماری کتاب، نبی ہمارا حق، قیامت ہماری حق، مگر مسلمان زوال پذیر کیوں ہے؟ آپ بتائیے مسلمان زوال پذیر کیوں ہے؟ آپ کے پاس معرفت کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس شعور کیوں نہیں ہے؟ آپ کے اندر اختلاف کیوں ہے؟ آپ کے اندر ڈسپیوٹ کیوں ہے؟ مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ آپ زوال پذیر کیوں رہے؟ اس کا ایک سبب ہے، سنیے، ہم حقیقتوں میں گھرے ہوئے ضرور ہیں، ہم حقیقتوں میں گھرے ہوئے ضرور ہیں، مگر ہم حق کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ نہیں پہنچے آپ؟ ہم حقیقتوں میں گھرے ہوئے ہیں مگر حق کی طرف متوجہ نہیں ہے، چونکہ حق کی طرف توجہ نہیں ہے۔ نہیں پہنچ رہے؟ چونکہ حق کی طرف توجہ نہیں ہے۔ شاید یہی سبب تھا 1.25 لاکھ کا مجمع بٹھا کے، کجاووں کا ممبر بنا کے، علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے نبی نے دعا کی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہے۔ یا اللہ، دیکھیں آگے آپ کے قریب، آپ کے ذہنوں سے قریب گزر رہا ہوں، یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہے۔ یہ نہیں کہا علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق ہے، یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہے۔ یعنی رسول نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں مولا علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے بتا دیا کہ اگر حقیقتوں میں گھرے ہوئے ہو اور پھر بھی حق کی طرف متوجہ نہیں ہو تو غدیر کی طرف توجہ کر لو۔ اگر تمہیں حق کی ضرورت ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آگے دیکھو علی کدھر ہے، جہاں علی ہوں گے وہی حق ہوگا۔
بھائی یا علی بھائی ایسے نہیں نعرہ حیدری، نہیں ایسے نہیں، کہاں ہے یہ تو مجلس ہے، آپ کے تو نماز میں بھی ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری 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 حیدری، ارے بلندر سلامات پڑھتے نا مل کے، یہ مجلس ہے قبرستان مردے کی اذان کوئی ہے، جب آپ نعرہ نہیں لگائیں گے تو ہمیں لگانا پڑے گا، نعرہ حیدری سے دیکھیں چھٹکنا نہیں چاہیے، نعرہ حیدری سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ نعرہ حیدری سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈرنا تو دوسروں کو چاہیے۔ دیکھیے یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں وہ سب ہندوستانی پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھیے شاید بچے نہیں سمجھیں گے لیکن بزرگ سمجھ لیں گے، اور خاص طور سے جو چھوٹے چھوٹے قصبوں سے نکل کے آئے، میری طرف دیکھیے گا، بالکل میری طرف توجہ رکھیے گا۔ آپ نے رات میں دیکھا ہوگا ایک آواز آتی ہے جاگتے رہیو، آتی ہے آواز، تو جب یہ کہا جاتا ہے جاگتے رہیو تو جو محلے والے ہوتے ہیں وہ بڑے آرام سے سوتے ہیں کہ پہرے دار جاگ رہا ہے، اور جو چور ہوتا ہے وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے کہ جب یہ جاگ رہا ہے پورا محلہ جاگ رہا ہے۔ آپ سمجھ میں آئے؟ یہ جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں یہ اپنی قوم سے کہتے ہیں جاگتے رہیو، ڈرنا چاہیے تو ان کو ڈرنا چاہیے جو حارث کے رشتہ دار ہیں، مرحب کے رشتہ دار ہیں۔ جی خدا آپ کی جوانی کو سلامت رکھے۔ آپ کو نعرے سے کیسا ڈرنا ہے بھائی؟ کسی ایرے گیرے ابو حریرے کا نعرہ کوئی ہے، مولا غدیر کا نعرہ ہے، کل ایمان کا نعرہ ہے، اسد اللہ کا نعرہ ہے، باب العلم کا نعرہ ہے، جلب اللہ کا نعرہ ہے، حیدر کرار کا نعرہ ہے، حلال مشکل کشا کا نعرہ ہے، خطیب منبر سلونی کا نعرہ ہے۔ کہاں بیٹھے آپ؟ یا علی، آپ حقیقتوں میں گھرے ہوئے ہیں، حق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، ہمیں آپ کو وہ نہیں بنانا ہے کہ آپ گھڑیوں میں گھرے ہوئے ہیں مگر وقت کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ کہاں ہے آپ؟ شیشوں میں گھرے ہوئے ہیں مگر شیشے کی طرف توجہ نہیں ہے، تو ادب معرفت آئے گی۔ نبی نے کیا کہا؟ تم حقیقتوں میں گھرے ہوئے ہو، قرآن حق ہے، انبیاء حق ہے، نبی حق ہے، قیامت حق ہے، رسول حق ہے، مگر پھر معرفت کیوں نہیں؟ چونکہ حق کی طرف توجہ نہیں ہے۔ لہذا غدیر کے منبر پہ علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کہا اگر تمہیں ضرورت حق ہے تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب علی حق ہے تو اب یہ نہیں دیکھنا منبر پہ کون بیٹھا ہے، فرش پہ کون بیٹھا ہے، نہیں پہنچے آپ۔ ارے جملہ بدل دوں، یہ نہیں دیکھنا تخت پہ کون بیٹھا ہے، زندان میں کون بیٹھا ہے، یہ دیکھو علی کہاں بیٹھے۔ خدا آپ کی، اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، آپ کی خوبصورتی کو خدا سلامت رکھے۔ کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ یہ ہے کہ آپ حق کی طرف متوجہ ہیں۔ بھائی سنیے آپ، سے کیا گھڑیوں میں گھر کے رہنا ہے، شیشوں میں گھر کے رہنا ہے، یا شیشے کی طرف توجہ بھی چاہیے؟ حقیقتوں میں گھرا ہوا ہے مسلمان، حق کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ حق نام ہے علی کا۔ اب یہ نہیں دیکھنا زندان میں کون بیٹھا ہے، تخت پہ کون بیٹھا ہے، اب نہیں دیکھنا منبر پہ کون بیٹھا ہے، فرش پہ کون بیٹھا ہے۔ جملہ کہہ تو یہ دیکھو پوچھ کون رہا ہے، پتا کون رہا ہے۔ نعرہ حیدری، یہ دیکھو علی کہاں ہے۔ جملہ سنے، یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، یہ نہیں کہا علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑ جائے۔ اب اگر علی بستر پہ ہوں گے تو حق بستر پہ ہوگا، علی میدان میں ہوں گے تو حق میدان میں ہوگا، علی منبر پہ ہوں گے تو حق منبر پر ہوگا، علی مسلح پہ ہوں گے تو علی حق مسلح پہ ہوگا، یعنی جہاں علی ہوں گے وہی حق ہوگا۔ اب یہ نہ دیکھو سقیفہ میں کون بیٹھا ہے، یہ دیکھو علی کہاں بیٹھے ہیں۔ اچھا آپ جتنے کل تھے وہ سمجھیں گے، اور جو کل نہیں تھے وہ جا کے کل کی مجلس سن لیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ اب اگر زہرا فدق کے سلسلے میں دربار میں جا کے علی کو پیش کر دے، اگر زہرا فدق کے سلسلے میں دربار میں جا کے علی کو پیش کر دے تو علی کو پیش نہیں کر رہی ہے، حق کو پیش کر رہی ہے۔ بھائی گواہی کے معاملے میں فاطمہ نے علی کو پیش کر کے بتا دیا علی بھی میرا ہے، حق بھی میرا ہے۔ ایسے شوہر کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے دربار،
حق کو پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے رسول نے کہا تھا حق علی ہے، تو زہرا نے علی کو پیش کیا، علی کو پیش کر کے بتایا کہ علی شوہر بھی میرا ہے، حق بھی میرا ہے۔ اور سنیے قسم خدا کی، کل میرے احباب اور میرے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار میسیجز آتے رہے کہ ہزاروں مرتبہ ہم نے لفظ فتح کو سنا، لیکن ہسٹوریکل فیکٹ ایسے پڑھ کے سنا ہے کہ سٹیکر کی طرح چپک گئے ہیں، آیا کہاں سے، گیا کہاں، لیا کیوں نہیں؟ تو زہرا نے کس کو پیش کیا؟ اس اینگل سے آپ کیوں پڑھتے ہیں کہ علی کو پیش کیا؟ زہرا نے حق کو پیش کیا۔ میں کہا زہرا نے حق کو پیش کیا، کہا علی بھی میرا ہے، حق بھی میرا ہے، پہنچ گئی دربار میں۔ اور کل ہم نے پڑھ کے کہا تھا، سنایا تھا، کہا کہ صاحب انہوں نے زہرا سے گواہی مانگی تو یہ دیندار ہونے کا ثبوت ہے۔ دیندار ہونے کا ثبوت نہیں ہے، دینداری اچھی ہے مگر قرآن سے گواہی نہیں مانگنی چاہیے۔ آپ قرآن سے گواہی مانگیں گے، میں حدیث پڑھوں ریفرنس مانگ لیجئے، روایت پڑھوں حوالہ مانگ لیجئے، قرآن کی آیت پڑھوں تو آپ اتنے دیندار ہیں کہ آپ آگے یہ پوچھیں کہ آیت صحیح ہے یا غلط ہے؟ ارے پورا دین کلیپس ہو جائے گا۔ زہرا شامل آیت تطہیر ہے، زہرا سے خطا نہیں ہو سکتی، اگر زہرا کی گواہی کو رد کرو گے آیت تطہیر سے عدم اعتماد ثابت ہو جائے گا، اور جو آیت تطہیر پر عدم اعتماد رکھے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مگر سنیے، بھائی اجازت ہے، یا علی یا نعرہ حیدری، سنیے اجازت ہے کہ مکمل کر دیں؟ زہرا دربار میں کھڑی علی کو پیش کر دیا، پہلا جملہ اس کی زبان سے لکھا، دیکھیں پہلی خطا ہے، سنیے آپ، میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ پورا جو آپ کے پاس جیوریز کا سسٹم ہے یہ کہاں سے ہے؟ یونان سے۔ یہ پورا جو جیوریز کا آپ کے پاس پوری دنیا میں چلے جائے، جو عدالت کا سسٹم ہے آپ کے یہاں، جو عدلیہ کا سسٹم ہے، جو جیوریز کا سسٹم ہے، اور جو اہل ہندو پاکستان بیٹھے آپ جانتے ہیں جتنے بھی آئی ایس وغیرہ کے اور جتنے بھی آئی پی ایس وغیرہ کے ایگزامز ہوتے ہیں، جب تک آپ پورا یونان کو پڑھ کے لائے، گریس کو پڑھ کے لائے، آپ اس کمپٹیشن میں نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ عدلیہ کا کانسیپٹ اسی طریقے سے جو آپ کے یہاں پہ پوری اسمبلیز بن رہی ہیں، یہ پوری دنیا میں جو الیکشن کا سسٹمز ہے، یہ جو آپ کے یہاں پہ پارلیمنٹ کے سسٹمز ہیں، یہ سارا سسٹم کس نے دیا آپ کو؟ یہ سب آپ کو گریس سے ملا ہے، ایتھنز سے ملا ہے۔ دنیا کی پہلی اسمبلی کہیں بنی، ابھی گوگل پہ جاؤ اور گریس ڈالیے تو دنیا کی سب سے پرانی اسمبلی آپ کے سامنے آئے گی۔ تو جیوریز کا سسٹم بھی آپ نے وہاں سے لیا، اور یہ جو پورا الیکشن کا سسٹم ہے جو علم سیاست ہے، اس لیے کہ جتنے آئی ایس آئی پی ایس یہ جتنے ادارے ہیں آپ کمپٹیشن میں نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ آپ ان کا عدلیہ اور جیوریز کا سسٹم کو پڑھ کے نہ جائیں۔ یہ ہے آپ میرے ساتھ، یہ پڑھایا جاتا ہے آپ کے ایم اے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ سنیے، آپ دنیا کی کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، میں نے کل بھی کہا تھا مدعی الیہ جو ہوتا ہے وہ کبھی ثبوت نہیں دیتا ہے، ثبوت جب بھی دیتا ہے مدعی دیتا ہے۔ فدق زہرا کے قبضے میں ہے تو گواہ فاطمہ نہیں دیں گی، فاطمہ مدعی الیہ ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے گواہ وہ لائے گا۔ یہ عجیب مدعی ہے جو مدعی الیہ سے گواہ مانگ رہا ہے۔ اچھا دوسرا جملہ سنیے آپ، جو بالکل صحیح کہا، خاندانی بھوکے بھی تھے اور خاندانی فقیر بھی تھے۔ دوسری تو سنیے، جس پر زہرا نے کیس دائر کیا اسی کو چیف جسٹس بنا دیا۔ دنیا کا جوریز کا سسٹم کیا ہے کہ اگر کسی کے اوپر آپ کیس دائر کر دیں اور وہ چیف جسٹس بھی ہو تو اسے پہلے اپنی چیئر سے اٹھنا پڑتا ہے، اسے اپنے آپ کو وڈرو کرنا پڑتا ہے، اور پھر کسی دوسرے چیف جسٹس کو اور قاضی کو بٹھانا پڑتا ہے، اور وہ سنتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے۔ تو بعد میں فیصلہ ہوگا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ جب زہرا نے کیس فائٹ کیا تو جس پر مقدمہ کیا پہلے اسے قاضی کی کرسی سے اٹھنا چاہیے تھا، کسی اور کو قاضی بنانا چاہیے تھا، وہ کیس سنتا پھر فیصلہ کرتا۔ عجیب معاملہ ہے، جس پر مقدمہ کیا وہی چیف جسٹس ہے، اسی نے اپنے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب پہلی قطعہ سنو، اس نے معصومہ سے گواہ مانگا۔ ارے کہاں ہے میرے ساتھ سے؟ قرآن کا قانون یہ ہے کہ معصوم ہو یا معصومہ آپ اس سے گواہی نہیں مانگ سکتے۔ یہ قبلہ بیٹھے ہوئے، یہ قانون قرآن کے خلاف ہے۔ کہاں ہے آپ معصوم سے یا معصومہ سے گواہی طلب نہیں کر سکتے۔ زہرا شامل آیت تطہیر ہے، آپ نے مانگا، گواہ مانگا۔ اچھا تاکہ جیوریز کا سسٹم باقی رہے، جب پوچھا کہ گواہ ہے کوئی آپ کے پاس تو شہزادی نے کیا کہا؟ یہ گواہ نہیں ہے، میں معاشرے کے ہر طبقے سے گواہ لائی ہوں، میں تمہاری
سوسائٹی تمہاری سماج کے ہر طبقے سے گواہ لائی. پہلا گواہ کون؟ کہا اگر شوہر کی گواہی چاہیے تو علی میرے شوہر ہے. ارے کہاں ہے علی؟ آئی وٹنس ہے کہ نبی نے فدق مجھے دیا تھا. علی گواہی دیں گے. سنو، اگر تمہیں نفس رسول کی گواہی چاہیے تو علی کو اللہ نے قرآن میں آئے مباہلے میں نفس رسول کہا ہے. یہ داماد رسول کی حیثیت سے گواہی دیں گے. اگر بھائی کی گواہی چاہیے برادر رسول ہے. اگر باپ کی گواہی چاہیے تو مباہلے میں جو 2 بچے گئے تھے حسن اور حسین، یہ ان کے باپ ہیں. بیٹی کی گواہی چاہیے تو میں خود آئی وٹنس ہوں، میرے باپ نے فدق مجھے دیا. اور اگر تمہیں بیٹوں کی گواہی چاہیے تو حسن اور حسین کو لے کر آئی ہو. اللہ اکبر. دوسری طرف ایک گواہ اور لائی. کہا ان کو پہچانتے ہو؟ اب جو سر اٹھا کے دیکھا یہ کون؟ ایک ضعیفہ خاتون. کہیں تو ام ایمن ہے. کہا جانتے ہیں کون ہے؟ میرے بابا کی کنیز ہے. میں ام ایمن کو بھی لائی ہوں. تو یہ صحابی بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، ان کو لے کر آئی. تو پہلی خطا یہ ہوئی کہ اس نے مولا کی گواہی کو رد کیا. اس نے کہا علی شوہر ہے. جو شوہر کو ملا بیوی کو ملا، جو بیوی کو ملا شوہر کو ملا. ہم علی کی گواہی کو رد کرتے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ تم شوہر کی گواہی کو رد کر رہے ہو تو اس کا مطلب صبح قیامت تک اب کوئی شوہر اپنی بیوی کے حق میں نہیں بولے گا. کہا ہے علی کی گواہی کو رد کیا. کہا یہ حسن اور حسین؟ کہا کہ بچے ہیں. کہا اگر یہ اتنے ہی چھوٹے بچے ہیں تو کیا مباہلے میں خدا کو نظر نہیں آیا تھا کہ بچے ہیں؟ ارے اس حیثیت سے سنیے آپ، میں آپ کے سامنے ہسٹوریکل فیکٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں. کہا حسن اور حسین کو دیکھیں جب گواہی کو رد کیا، تاریخ میں جا کے پڑھیے آپ، تو کیا کہا؟ یہ دونوں بچے ہیں، ان کی گواہی کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں. تو بی بی نے کیا کہا؟ اگر اتنے ہی بچے ہیں تو مباہلے میں خدا کو نظر کیوں نہیں آیا جب اس نے ان بچوں کو اپنی وحدت کا گواہ بنایا؟ ارے کہاں ہے؟ یعنی وہ مباہلے میں انہیں اپنی وحدت کا گواہ بنا رہا ہے، اور یہ تیرے دربار میں آ کے میرے حق کے سلسلے میں گواہ نہیں بن سکتے. اب سنو کہ تجھے تخت پہ کس نے بٹھا دیا. ایک ہے خطبہ، ایک ہے خطبہ. سرمن ایک تو ایک ہے بی بی نے جا ایڈریس کیا ہے. اس کو جا کے پڑھیے آپ. کہا کہ کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا؟ عیسیٰ نے گہوارے میں اپنی ماں کے حق میں گواہی دی. تو یہود و نصارہ سے بھی گیا گزرا نکلا. ارے کہاں ہے آپ؟ میری طرف دیکھئے گا. تو مسلمان صحابی تخت پہ بیٹھا ہے، میرے باپ کی جگہ پہ بچوں کی گواہی کو رد کر رہا ہے. تو یہود و نصارہ سے بھی گیا گزرا نکلا. جب عیسیٰ نے گہوارے میں ماں کے حق میں گواہی دی تو وہ مان گئے. قسم خدا کی کہاں ہے؟ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے یہ. تشخص ہے آپ کی کمیونٹی کا. اگر آپ نے یہ نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا. کہا جب عیسیٰ کی عصمت کا معاملہ آیا بچہ ہی بولا تھا. وہ مسلمان نہیں تھے، اہل کتاب تھے، مگر انہوں نے کہا بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے. وہ گواہی کو مان گئے، اتنے شریف تھے، واپس چلے گئے. یعنی گہوارے میں بچہ ماں کی گواہی دے سکتا ہے، مباہلے میں بچے اللہ کی وحدت کی گواہی دے سکتے، لیکن یہی بچے میرے حق میں نہیں بول سکتے. نہیں ایسے نہیں. کہا تو نے بچہ کہہ کے ٹال دیا. کہا تو بھول گیا کہ خانہ کعبہ کے صحن میں دستے محمد کی رحل پر علی نے بھی بچپنے میں محمد کی رسالت کی گواہی دی تھی. کیا تو اسلام کا فرسٹ ڈے ذوالعشیرہ بھول گیا جب علی 11 برس کے تھے اور ذوالعشیرہ میں 11 برس کے بچے نے؟ ارے نہیں. پھر قرآن پڑھ کے سنائے. کہا جب یوسف کی عصمت کا معاملہ آیا. ارے کہاں ہے آپ؟ ارے بچے سنے، نوجوان سنے. کہا قرآن پڑھ. جب یوسف کی عصمت کا معاملہ آیا تو یوسف نے کیا کہا تھا عزیز مصر سے؟ یہ تیرا رشتہ دار ہے، بچہ ہے. ابھی تو وہ شیر پی رہا تھا، ابھی بول نہیں سکتا تھا، لیکن وہ بچہ یوسف کی عصمت کے سلسلے میں بولا. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
تو کہا صرف حسن اور حسین ماں کے حق میں نہیں بول سکتے. بچوں کی گواہی کو رد کر دیا, علی کی گواہی کو رد کر دیا. آپ سنیے, میں اتنا آسان پڑھوں گا نہیں جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں. شہزادی آئی میں خود گواہ. اللہ اکبر. کہا کہ تو نے حدیث سنی ہے کہ میری رضا پہ اسلام ٹھہرا ہے؟ یہ حدیث کافی ہے. تو نے حدیث کو سنا ہے میری رضا پہ اسلام ٹھہرا ہے. اگر کسی نے مجھ کو غضبناک کیا اس نے نبی کو غضبناک کیا, جس نے رسول کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا. کہا کہ چلو تم نے علی کی گواہی کو چھوڑ دیا, شوہر ہے, بچوں کی گواہی کو چھوڑ دیا, بچے ہیں, ام ایمن کو لائی, ام ایمن آئی. تو اب اس کی زبان سے ایک جملہ سلپ ہو گیا, کہا یہ ایک عورت ہے. کہا ایک عورت نہیں, یہ رسول اللہ کی حدیث کو بھول گیا کہ ام ایمن کی گواہی ایک نہیں دو کے برابر ہے. یہ بھی تو اپنے بچوں کو بتائے کیوں. کہا یہ ولادت پیغمبر کی چشمدید گواہ ہے. اس نے رسول اللہ کے بچپنے کو دیکھا ہے, یہ ان کی ولادت, یہ چشمدید گواہ ہے. نبی نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ اس کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہے. کہا کہ نہیں, یا دو عورتیں اور پھر ایک مرد, یا چار عورتیں تو میں مان لیتا. ام ایمن ایک بی بی تو خاموشی سے چلی گئی. مگر میرا سوال ہے آپ سب کی طرف سے, شک تو ہم کر نہیں سکتے لیکن سوال ہے طالب علمانہ. بی بی جب آپ ام ایمن کو لے گئی تھی اور وہ کہہ رہا ہے نصاب گواہی ٹوٹ رہی ہے, یا چار عورتیں یا دو عورتیں اور کوئی ایک صحابی کو لے جاتا, بی بی آپ مولا علی کو کیوں لے گئی؟ تو آپ کو پتا تھا دربار خلافت میں تو سوال ہوگا, علی شوہر ہے, آپ کے گھر کے فیملی ممبر ہیں. ارے سنیے, آپ حسن حسین کو کیوں لے گئی؟ تو آپ کو ہی پتا تھا میرے بیٹے ہیں. بھائی دربار خلافت میں تو جواب یہی ملے گا, آپ کے فیملی ممبر ہے. جو بچوں کو ملا وہ ماں کو ملا, جو ماں کو ملا وہ بچوں کو ملا, جو بیوی کو ملا وہ شوہر کو ملا, جو شوہر کو ملا وہ بیوی کو ملا. آپ علی کو کیوں لے گئی؟ آپ علی کو نہ لے جاتی, حسن حسین کو نہ لے جاتی, آپ ایک مرتبہ سلمان کو لے جاتی. آپ سنیے قسم خدا کی, جب وہ کہہ رہا ہے کہ ام ایمن کو لائی ہے تو آپ فضا کو لے جاتی, آپ اسما کو لے جاتی, آپ جناب ابوذر کو لے جاتی, آپ جناب سلمان کو لے جاتی, آپ مقداد کو لے جاتی. یہ کون سا سلسلہ نصاب گواہی؟ آپ مولا علی کو کیوں لے کے چلی گئی دربار میں؟ ابھی تو حق خلافت کا سب ہوا ہے, علی کی گواہی تو وہاں بھی رد ہو چکی ہے. آپ مولا علی کو کیوں لے کے گئی ہیں؟ آپ حسن اور حسین کو لے کے کیوں گئی؟ کبھی آپ نے ذراز کو سمجھا؟ جب ام ایمن کو لے گئی تو سلمان کو لے جانا چاہیے تھا, ابوذر کو لے کے جاتی, صحابہ کرام موجود تھے, فضا کو لے جاتی, اسما کو لے جاتی. یہ علی کو دربار میں آج کو لے گئی, جب خود یہ بھی کہا تھا کہ اپنا کیس میں خود فائٹ کروں. اس کا راز سنیے, مولا علی کو پرپسلی لے کر گئی ہے. اللہ دیکھئے, اب اس کی مثال سنیے. خدا نہ خواستہ کوئی ایک شخص آ جائے یہاں پہ آپ کے امام بارگاہ میں, ابھی سنیے, خدا نہ خواستہ کہا ہے, اور آگے یہ کہہ دیں انکلوڈ می, ہم سب بیٹھے ہیں, جتنے بیٹھے ہیں سب جھوٹے, ہم سب جھوٹے, تو شریعت اس پہ چارج لگائے گی. کہاں ہے آپ بھائی؟ بیدار ہیں ہم. اگر کوئی آئے, یہاں سے مومن بیٹھے ہیں, عزادار بیٹھے ہیں, مسلمان بیٹھے ہیں, کوئی آئے اور آگے ایک دم اجتماعی طور پہ کہہ دے جتنے بیٹھے ہیں سب جھوٹے, شریعت چارج لگائے گی اس پر, یہ فاسق ہو گیا ہے. یہ فاسق ہے. یعنی جو کچھ آخرت میں سے سزا ملے گی, جب شکوہ کریں گے, آپ روئیں گے اللہ کے سامنے, اس کا دامن پکڑیں گے, فریاد کریں گے, آپ گڑگڑائیں گے, اللہ اس نے امام باڑے میں ہم سب کے سامنے مجلس میں بیٹھے تھے, فرش اعظم میں بیٹھے تھے, اس نے ہمیں جھوٹا کہا. یہ جو کچھ ہو گئے تو بات کا مسئلہ ہے قیامت میں. دنیا میں شریعت کیا چارج لگائے گی؟ فاسق ہے, اس نے سب کو بے جرم و خطا جھوٹا کہا ہے. آپ سنیے, جب فاسق ہے یہ چاند کی گواہی نہیں دے سکتا. بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں قسم خدا کی. یہ چاند کی گواہی نہیں دے سکتا, طلاق کا صیغہ نہیں سن سکتا. یہ بیٹھے ہیں قبلہ, ہمارے سینئر عالم ہیں, اب باعث تقویت ہے ہم لوگوں کے لیے, اب بزرگ عالم دین ہے, طلاق کا صیغہ نہیں سن سکتا, چاند کی گواہی نہیں دے سکتا. کیوں؟ فاسق ہو چکا ہے. لیکن اگر یہ آپ کی مسجد میں کل نماز پڑھنے آئے تو نماز پڑھنے سے آپ اسے روک نہیں سکتے. یہ اگر نماز پڑھنے آ جائے اور آپ نے اتنی جگہ پہ سیدھا پڑھ رکھا ہے مسجد کا, آپ اسے نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتے. ہاں, نماز نہیں پڑھائے گا,
نماز نہیں پڑھائے گا مگر آپ کی مسجد میں جہاں آپ نے سیگا پڑھ رکھا ہے نماز پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ کہا اس لیے بھی فاسق ہوا ہے، کافر نہیں. نہیں پہنچ رہے آپ. پڑھا نہیں سکتا، پڑھ سکتا ہے، آپ روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے چاند کی گواہی نہیں دے گا، طلاق کا سیغہ نہیں سنے گا، مگر نماز پڑھے گا چاہے پڑھا نہ سکے. کیوں؟ فاسق ہوا ہے، کافر نہیں. وہی شخص اٹھے پرسوں پھر آئے اور آ کے آپ کو کچھ نہ کہے، آ کے کہے معاذ اللہ نعوذ باللہ قرآن جھوٹا. ارے اب کہاں ہے آپ؟ معاذ اللہ نعوذ باللہ آپ کو نہیں کہے، آ کے کہے قرآن جھوٹا. اب یہ مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. اگر آ جائے تو اس کو نکالو، اور اگر چپکے سے پڑھ لے تو مسجد کو پاک کرو، کیونکہ قرآن کو جھوٹا کہا ہے، کافر ہو گیا ہے. ارے کہاں ہے؟ اب نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے. اب سمجھ میں آیا شہزادی میسم کو کیوں نہ لے گئی، ابو ذر کو کیوں نہ لے گئی، سلمان کو کیوں نہ لے گئی، علی کو کیوں لے کر گئی، حسن اور حسین کو کیوں لے کر گئی؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ خدا نے اپنی وحدت کا گواہ بنایا تھا، ایک مرتبہ محمد نے اپنی رسالت کا گواہ بنایا تھا. جو اللہ کے گواہ کو جھٹلا دے وہ فاسق نہیں ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے. پریشان نہیں ہوئیے گا. دربار میں شہزادی کی گواہی کو جھٹلایا جا رہا ہے، ہمارے دل کو چوٹ پہنچتی ہے. یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، یہ ہماری دادی کا مسئلہ ہے. اب سمجھ میں آیا کہ شہزادی سلمان کو کیوں نہیں لے گئی، ابو ذر کو کیوں نہیں لے گئی. شہزادی نہیں چاہتی تھی. اگر ان کی گواہی کو جھٹلایا جاتا تو کیا جھٹلایا جاتا؟ دربار خلافت میں قرآن کو جھٹلایا گیا. ایک سلام پڑھتے مل کے حق سیدہ کو غصب کرنے والوں پر تا قیامت لعنت. میرے ساتھ ہے. اچھا ہمارے یہاں جو پڑھا جاتا ہے، چونکہ ہم ایک مجلس سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، قبلہ کو پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کتنی ڈیبیٹس ہمارے یہاں اس پہ ہوئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شہزادی نے ایک مقدمہ لڑا ہے فدق میں. اب سنیے آپ اس اینگل سے، یہ غلط ہے. شہزادی نے، اب سنیے اس اینگل سے، دربار خلافت میں ایک مقدمہ دائر نہیں کیا ہے، 2 مقدمے لڑی ہیں شہزادی. یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں شہزادی نے فدق مانگا. آپ فدق کو سمجھیں، اس لیے میں نے کہا تھا فدق کا پورا مقدمہ پڑھنا نہیں چاہتا. جب یہاں پر گواہی کو رد کر دیا اور اس نے کہا جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، اور گواہی کو جھٹلا دیا، اب فدق نہیں دیا. شہزادی نے فوراً کچھ ہی منٹ کے بعد دوسرا مقدمہ دائر کر دیا. دوسرا مقدمہ دائر کہنے لگی ٹھیک ہے فدق نہیں دیتا، میرا ترکہ دے دے. یہ دوسرا مقدمہ یہ بالکل الگ ہے، یہ فدق سے الگ ہے. وہیں شہزادی کھڑی ہو گئی، کہا کہ ٹھیک ہے میرا ترکہ لاؤ. اب ہے وہ والا مسئلہ، لاؤ میرا ورثہ لاؤ. اب اس نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. اب آیا ہے مسئلہ. وہاں تو فدق صدقہ ہے، چھوڑ دیا. شہزادی نے دوسرا مقدمہ دائر کر دیا، ٹھیک ہے فدق نہیں دیتے، میرا ترکہ لاؤ، میرا ورثہ لاؤ. اب اس نے کہا کہ ہم نے نبی سے سنا نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے. شہزادی نے کاؤنٹر اٹیک کر دیا، کہنے لگی ابھی مجھ سے گواہ مانگا تھا، اب گواہ دے. اب تو گواہ دے کہ تجھ سے نبی نے کب کہا کہ اس لیے کہ یہ حدیث لاوارث ہے. ارے کہاں ہے یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو ہمارے یہاں پر حدیث لاوارث کہا جاتا ہے. کہ ایسی کون سی حدیث ہے جو رسول اللہ نے اکیلے میں جا کے کان میں تجھ سے کہی، کان میں جا کے کہی اور کسی سے نہیں کہی، اور پھر اتنا اہم شریعت کا مسئلہ محلے والوں سے جا کے بتا دیا، بیٹی کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا جائیے گا نہیں، ہم تو نبی ہیں، نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. کہا گواہ، اس نے ادھر دیکھا گواہ ہے، ادھر دیکھا اس نے سر جھکا لیا. اب وہ یوں کر رہا ہے، اسی دن سے عادت ہو رہی ہے. میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھنے کا نہیں. وہ ادھر دیکھ رہا ہے جواب نہیں ملا، ادھر دیکھ رہا ہے جواب نہیں ملا، اور دیکھ کے کہہ رہا ہے بٹھایا تو تو نہیں ہے، دے جواب ہوتا دے دے.
تو تاریخ میں ملتا ہے کہ گوشے سے ایک VIP تھی امی جان، ان کی آواز آئی کہ میں بھی گواہ ہوں کہ میرے سامنے کاٹ. آپ سنیے، انہوں نے کہا گواہ لاؤ، تو گواہ نہیں. کہا اچھا پڑھ کے کیا سنا رہا ہے؟ حدیث. شہزادی نے کہا ہم قرآن پڑھ کے سنائیں گے. بابا ایسا سلیمان داؤد. کہیں بتاؤ کیا سلیمان داؤد کے وارث بنے؟ کہا بالکل بنے. کہا سلیمان کون؟ نبی. داؤد کون؟ نبی. میرے ساتھ ہے میرے بچے، وہ بھی نبی یہ بھی نبی. قرآن کہہ رہا ہے نبی وارث بن بھی رہا ہے، نبی وارث بنا بھی رہا ہے. پھر دعا کا کیا کریں گے جناب زکریا کی بڑھاپے میں؟ یا اللہ مجھے اولاد دے جو میری وارث بنے، اور صرف میری وارث نہ بنے، آل یعقوب کی وارث بنے. سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر آل یعقوب. کا یعقوب کون؟ نبی. آل یعقوب کون؟ نبی. زکریا کون؟ نبی. دعا کس کے لئے کر رہے ہیں؟ یحییٰ کے لیے، نبی. کہا یہ پڑھ رہا ہے تو حدیث، میں پڑھ کے سنا رہی ہوں تجھے قرآن. اب تو قرآن کو رد کر رہا ہے. اور کل جب بابا نے قلم دوات مانگا تھا، حدیث لکھنا چاہتے تھے، تو تم نے کہا قرآن کافی. اب میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو حدیث سنا رہا ہے. شہزادی نے کہا آکے دیکھ لو، نہ قرآن مانتا ہے نہ حدیث. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. یہ بالکل میں آپ کو جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. بلندر سلامات پڑھتے مل کے محمد کہا ہے. اب تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی وہاں سے چلی. اب سنیا شہزادی کو جھٹلایا. یہ تو ہم نے کل بھی کہا تھا جب مولا کی گواہی کو نہیں مانا تو اس کا مطلب مولا کو جھٹلایا. یہ عجیب معاملہ ہے. کیا اس کے بعد بھی ہمارے دل پہ چوٹ نہیں لگے گی کہ صاحب مقدسات کو برا نہ کہے، مقدسات کو برا نہ کہے؟ او بھائی مقدسات کی آپ کی فہرست ہر سال بڑھتی جا رہی ہے. پرابلم تو یہ ہے جب یہ آتا ہے مقدسات کو برا نہ کہے، مقدسات کو برا نہ کہے، تو محملہ یہ ہے کہ تمہارے مقدسات کی فہرست رکی نہیں رہی. خدا نہ خواستہ اگر تم نے کل کو شیطان کو بھی لا کے مقدسات میں بٹھا دیا تو یا تو پورا دین کولیپس ہو جائے گا. تو پہلے آپ نے کہ مقدسات کو برا لگے تو مقدسات کی فہرست کو کسی جگہ پہلے ٹھہرا تو دو. ہر سال انکریز ہو رہی ہے فہرست. تب شہزادی وہاں سے نکلی فاتح کی حیثیت سے. بی بی کیا ہوا؟ آپ فاتح کی حیثیت سے آ رہی ہیں جبکہ آپ کو نہ فدق ملا ہے نہ آپ کو ترکہ ملا ہے. کہا حق مانگنے کون گیا تھا دربار میں؟ حق مانگنے کون گیا تھا؟ کہا کس لیے گئی تھی؟ کہا میں ان کو لے کے گئی تھی دربار خلافت میں جنہیں اللہ نے مباہلے میں اپنی صداقت کے لیے گواہ بنایا تھا، نبی کی صداقت کا گواہ بنایا تھا بچوں کو، زہرا کو، علی کو. کہا کیا ہوا؟ کہا جب آئے اہل نجران، جب چہرہ دیکھا تو کہنے لگے واپس چلو، اتنے سچے ہیں کہ اگر اشارہ کر دے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. کہا واپس چلے گئے. ہم بھی واپس آ رہے تھے. بابا نے سر اٹھا کے دیکھا جبرائیل ٹھہرا ہے. آقی جبرائیل کیا وہ واپس جاؤ؟ کہا ہم تو لعنت لے کے آئے ہیں، مگر جن کے لیے لائے تھے وہ لیتے ہی نہیں ہیں. کہا واپس لے جاؤ. کہا لعنت کا نیچر ہی ہے، آ تو جاتی پھر واپس نہیں جاتی. یہ لعنت کا نیچر ہے، قرآن میں آتی ہے واپس نہیں جاتی. جن کے لیے لائے تھے وہ لیتے نہیں. کہا کیوں؟ کہ یہ آئی اس لیے تھی کہ جو پنجتن کے مقابلے پہ آئے، جو ان کی گواہی کو رد کر دے، انہوں نے سچا مان لیا. کہا آقی جبرائیل کیا ہوگا؟ کہ قیامت تک جو پنجتن کے مقابلے پر آئے گا. اب سمجھ میں آئے فاطمہ فدق لینے نہیں گئی تھی، مباہلے میں جو آیت ٹھہری ہوئی تھی اس کو اس کے مصداق تک پہنچا. نعرہ حیدری. لنگر سلامات پڑھتے مل کے عجیب مقدسات ہیں، عجیب مقدسات. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے بالکل بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آج کوشش کی کہ جو سبجیکٹ کل شروع کیا تھا اس کو کم سے کم اس حد تک پہنچاؤں کہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں. پھر یہ مجلس چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے، لوگ دور دور سے سن رہے ہیں. اور چونکہ آج باقاعدہ کہا ہے ہمارے مہدی بھائی موجود تھے نماز کے بعد جب کالز آئے، کہا کہ اتنی بہترین لائٹ مجلس آ رہی ہے کہ وائس کوالٹی بھی پکچر کوالٹی بھی کہ سننے میں مزہ آ رہا ہے اس وقت. تو بات سنیے کہ ذمہ داری نہیں ہے
اس ممبر کی ذمہ داری جیسے سے سوشل میڈیا پہ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ممبر جو ہے وہ اتنا ہی مستند ہوتا جا رہا ہے، پڑھنے والوں کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ جو 50 لوگ بیٹھے ہیں، 50 میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں صرف ان سے مخاطب نہیں ہوں، پوری دنیا میں جہاں جہاں وزادار بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں ہم ان سب سے مخاطب ہیں۔ تو جو 3 گھنٹے کا ڈیفرنس ہے اور جو ہماری مجلس کو بیٹھ کے کینیڈا میں سن رہے ہیں رات میں 1 بجے بلکہ یہاں 11 بجے تو ہمارا رات کے 2 بجے، تو کیا ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو فدق کا مقدمہ پڑھ کے سن رہے ہیں؟ وہ وہاں بیٹھ کے اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ یہ ابھی نماز کے بعد گفتگو ہوئی، کتنے زیادہ لوگ بیٹھ کے مجلس کو سن رہے ہیں اور لائیو سن رہے ہیں بیٹھ کر۔ تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں یہ جو کچھ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، پہلے دن میں نے آپ کو رجت پڑھ کے سنائی جس کے اوپر آپ کی عمارت ٹھہری ہوئی ہے، تاکہ آپ کو اپنے مسلمات سمجھ میں آ سکے کہ اگر یہ مسلمات سمجھ میں نہ آئے تو پورا دین جو کلیپس ہو جائے گا۔ میں نے فلسفہ رجت پڑھ کے سنا ہے اور 2 مجلسوں میں نے فدق کے ہسٹوریکل فیکٹ پڑھ کے سنا ہے۔ اب میرے پاس 2 مجلسیں بچی، انشاءاللہ وقت معین پر تشریف لائیے گا اور تاکہ میں اپنے سبجیکٹ کو پیش کر سکوں۔ بس آج اتنا ہی۔ یہ بہت خاص مجلس ہے اور ایام شہادت کی مجلس ہے۔ اللہ یہاں کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے سینٹر میں، مجھے اتنے سال ہو گئے کہ قسم خدا کی جتنے نوجوان آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور مصائب پڑھیں اور مصائب پڑھیں، بڑے دل کھول کے مصائب آپ سمجھو۔ اور میں اس کا گواہ ہوں کہ اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، لیکن ایک چیز کو میں نے آپ کو دیکھا اور ہر سال کہا کہ ایک اللہ نے آپ کو رزق فضائل بہت دیا ہے اور ایک رزق مصائب بہت دیا ہے۔ یہ میں نے فاطمہ سوسائٹی میں دیکھا ہے، آپ روتے دل کھول کے، مصائب بہت سنتے ہیں۔ اور اتنی خوبصورت زری میرے سامنے ہے قسم خدا کی کہ دل چاہتا ہے کہ مصائب پڑھتے جائیں۔ اور ان مجلسوں میں اتنی بڑی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں اور میرے نوجوان اتنی بڑی کثیر تعداد میں اور سامنے بھی بیٹھے ہیں، باہر بھی ہیں، وہ مصائب سن رہے ہیں۔ سنیے، یہ پرسے کی مجلسیں ہیں، ان میں آیا کریں آپ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر پرسہ نہ دیں تو شکوہ ہوتا ہے، اسی لیے تو آئے آپ اتنی بڑی تعداد میں۔ دیکھیے کیا مصائب آپ کو پڑھ کے سناؤں، آج بھی آپ گھر پہ روتے ہو جائیں گے۔ آج بھی 200 برس کے بعد جب آپ میر صاحب کو پڑھتے ہیں، میر انیس کو، تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ مختل میں کھڑے ہیں، کیونکہ ان کی اللہ سے دعا تھی، مولا سے دعا تھی کہ مولا جب میں مرثیہ لکھوں، مرثیہ پڑھوں تو سننے والے کو احساس ہو کہ مختل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور روح اتنی لطیف اور پاکیزہ تھی کہ اللہ نے میر صاحب کی دعا کو مستجاب کیا۔ آج بھی جو مختل جو میر صاحب نے پیش کر دیا بس وہ حجت ہے۔ تو وہاں مکالمہ ہے میر صاحب کا، امام حسین تصورات، یعنی میر صاحب کا کمال یہ ہے کہ دیکھیں پڑھتے تو ہم بھی ہیں، انہوں نے کربلا کو سجا کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک اچھے شاعر کا یہی کمال ہے، جو شاعر ہوتا ہے وہ کربلا کو، غدیر کو سجا کے پیش کرتا ہے۔ تو میر صاحب کا کیا کہنا، جن پہ اللہ کا اتنا بڑا لطف ہو اور جن کو اللہ نے اتنا بڑا ملکہ دیا ہو، تو انہوں نے مولا سے مکالمہ ہے، تصورات میں مختل میں کڑے مولا سے کہہ رہے ہیں مولا علی اکبر مارا گیا، سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کہا نہیں میر صاحب، یہ تو وعدے طفلی تھا، نانا سے وعدہ کیا تھا کہ جوان بھائی عباس کے بازو قلم ہو گئے، بڑی مصیبت ہے کہ یہ بھی وعدہ طفلی تھا۔ کہا تو یہ ہو گئی کہ آپ نے پشت خیمہ پہ بچے کو دفن کر دیا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے پامال ہو گئے، کہا یہ بھی وعدہ طفلی تھا۔ اب پوچھا کہ مولا پھر آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، سنیے۔ کہا میر صاحب سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مجھے کربلا میں کسی نے تعزیت نہ دی۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا نام تعزیت ہے۔ سنا آپ تو بزرگ بیٹھے ہیں، اتنی مجلسیں آپ نے سنی ہے کہ یہاں پڑھنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ کیا پڑھیں۔ ہم تو ان محلوں سے آئے جہاں ہمارے پڑوسی آج بھی ہندو ہیں، آپ پاکستان سے آئے، آپ کے پڑوسی اہل سنت ہوں گے۔ اگر کبھی کوئی ہندو مر جائے، تعزیت کے لیے جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا مولوی صاحب ہندو ہو گئے۔ اور ہمارے یہاں مسلمانوں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہندو آتے ہیں تو کوئی ان سے یہ نہیں کہتا کہ تم مسلمان ہو گئے، کیوں؟ تعزیت رسم مذہب نہیں، رسم انسانیت ہے۔ کربلا میں کیسے انسان تھے جن کے پاس رسم انسانیت بھی نہیں تھی۔ مولا کا یہ جملہ ہے کہ میری سب سے بڑی مصیبت یہ کربلا میں مجھے کسی نے تعزیت نہ دی۔ تو میر صاحب نے دندناتے ہوئے فی البدی مرثیہ لکھا، جملہ سنو گے، کہنے لگے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ یہ ہے سب سے بڑی مصیبت، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ بس اس احساس کا نام کربلا ہے۔
یہ احساس سید سجاد کو رلا رہا ہے کہ ہم سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کیا ہوا. تو یہ پرسے کی مجلس سے آپ پوچھنے آتے ہیں کہ مولا کربلا میں کیا ہوا تھا. بتائیے قافلہ چلا اور بے کجاوا اونٹوں میں بیویوں کو بٹھا رکھا ہے, ہاتھ رسن بستا ہے, اللہ اکبر, ایک ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے. یہ بڑا خطرناک سفر ہے جن ایام سے آپ گزر رہے ہیں. یہ سفر کا مہینہ نہیں ہے مگر ایام سفر ہے, چونکہ آل محمد کا گھرانہ عالم مسافرت میں. نہ جانے کون سے صحرا سے قافلہ گزر رہا تھا کہ ایک مرتبہ ام کلثوم نے آہستہ سے جناب زینب سے آ کے کہا کہ بہن ایسا لگتا ہے قافلے سے بھائی کی امانت سکینہ گر گئی, رونا نہ آئے تو ماتم کرتے رہا کرو, دہاڑے مار کے رویا کرو. یہاں پر مجھے زیدی صاحب کا جملہ پھر یاد آ رہا ہے, کہا کہ جب کسی کے گھر سے خدا نخواستہ میت اٹھتی ہے تو 2 طریقے کا مجمع ہوتا ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو چیخیں مار مار کے روتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ چپ چپ روتے ہیں. تو کہا جو غیر لوگ آتے ہیں نا وہ محلے والوں سے پوچھتے ہیں یہ رونے والا مرنے والے کا کیا لگتا ہے, یہ رونے والا اس کا کیا لگتا ہے. تو محلے والے بتاتے ہیں اس کا چچا لگتا ہے, یہ بھتیجا لگتا ہے, بھانجا لگتا ہے. تو کہا جب حسین کے مصائب سنا کرو تو اتنے چیخ چیخ کے رویا کرو کہ فرشتے آ کے جبرائیل سے پوچھے یہ رونے والا حسین کا کیا لگتا ہے, یہ چیخ کے رونے والا علی اکبر کا کیا لگتا ہے, اس کا عباس سے رشتہ کیا ہے. معلوم مجلس میں زور سے رونا بھی علامت رشتہ داری ہے. ایسے رو کہ فرشتے آ کے جبرائیل سے پوچھے یہ رونے والا علی اکبر کا کیا لگتا ہے. بہن ایسا لگ رہا ہے قافلے میں بھائی کی امانت سکینہ نہیں ہے. زینب نے سنا اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا, کہا ام کلثوم آہستہ بولو کہیں بھابی رباح نہ سن لے, بڑی مظلوم ہے بھابی. اللہ اکبر. سید سجاد کے قریب پہنچی, بیٹا تم قافلے کی حفاظت کرو, میں جا کے بچی کو تلاش کرتی ہوں, خدا آپ کو شام پہنچائے, حالات بہتر ہو. کتنی بڑی ذمہ داری ہے جناب زینب کی. کبھی جلتے ہوئے خیموں سے بیمار کربلا کو نکالتی ہیں, کبھی شام غریبہ میں بچے غائب ہو جائیں تو ان کو تلاش کرتی ہیں, اور اب صحرا میں بچوں کو تلاش کریں. اب سمجھ میں آیا کہ اب شریکت الحسین کیوں کہتے ہیں. اب صحرا میں تلاش کریں. آواز آ رہی ہے نا سکینہ, اینا سکینہ, بابا کی جان کہاں ہو, پھوپھی کی جان کہاں ہو, مادر پریشان ہے, پھوپھیاں پریشان ہے, بیٹا ہمیں آواز دو. کہ اتنے میں جناب زینب نے ایک منظر دیکھا, ایک صحرا ہے, ایک ریگستان ہے جو چل رہا ہے, اور جلتے ہوئے صحرا پہ ایک سیاہ پوش بیوی بیٹھی ہوئی ہے. بہت روئیں گے, سب کچھ مقتل میں لکھا نہیں ہوتا, احساس بھی ہوتے ہیں. ہم مقتل کو سجا کے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں تاکہ آپ روئیں. جناب زینب نے ایک مرتبہ دیکھا سیاہ پوش بی بی بیٹھی ہے اور 4 برس کی بچی کا سر اس کے زانوں پہ ہے. اب وہ کبھی پیار کر رہی ہے, کبھی بالوں کو سنوار رہی ہے, کبھی دست شفقت رکھ رہی ہے, کبھی مٹی کو صاف کر رہی ہے, کبھی رخسار پہ پیار کر رہی ہے. آج اپنی بی بی کا دل بھرایا ہو کہ جب سے اس کے چچا کا سایہ اس کے سر سے اٹھا, جس نے اس بچی کو دیکھا, کسی نے گوشواروں کو چھینا ہے, کسی نے دامن میں آگ لگائی ہے, کسی نے تماچے لگائے, یہ پہلی بی بی ہے جس نے اس بچی کو پیار کیا ہے. قریب گئی, بچی کو اٹھایا, سینے سے لگایا, بیٹا تم یہاں پہ سو رہی ہو, وہ وہاں کا پریشان حال ہے, بھائی کا رو رو کے برا حال ہے, سکینہ تم یہاں پہ سو رہی, اٹھو میری جان. اور یہ کہے کہ خاندان رسالت کی تہذیب دے گی, کہنے لگی بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ, اس لیے جب سے اس بچی کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھا, کسی نے اس بچی کو تعزیت نہیں دی, اس کے سر پہ دست شفقت نہیں رکھا. کوئی ڈانٹتا ہے, کوئی تعزیانے لگاتا ہے, کوئی درنے لگاتا ہے. آپ پہلی بی بی ہے جس نے اس بچی کے سر کو اپنے سینے سے لگایا. اس کے بعد جملہ سنو گے, کہا بی بی ہمارے ہاتھ بندھے ہیں, ہمارے سر پہ چادریں نہیں ہیں, ہم نے بالوں سے پردہ کر رکھا ہے, بے وطن ہو گئے, اس لیے آپ ہمیں نہیں پہچانی, مگر میرا تعلق خاندان رسالت سے, میں عالم آخرت کی بھیڑ میں بھی آپ کو پہچان لوں گی. ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور دوسری طرف میں خاتون قیامت کی بیٹی ہوں, میں شافع محشر کی نواسی ہوں. جب میدان محشر کی بھیڑ میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا, ہم آل محمد کسی کا احسان نہیں رکھتے, میں آپ کو وہاں پہچان لوں گی, میں آپ کا دامن پکڑ کے آپ کو اپنی ماں کے پاس لے کے چلوں گی. میں کہوں گی اماں اس خاتون نے عرب کے جلتے ہوئے صحرا پر ہمارے محمد کے ساتھ احسان کیا تھا, اماں اس کی شفاعت کر دو, میں قیامت کی بھیڑ میں آپ کو پہچان لوں گی. شکریہ ادا کیا, بی بی تو چلی گئی,
جملہ سنو گے، چند قدم چلی تھی، ایک آہٹ محسوس ہوئی، ایسا لگا وہ ضعیفہ اپنے مقام سے اٹھی ہے۔ زینب نے مڑ کے دیکھا تو ایسا لگا جو بی بی بیٹھی ہے اس نے اپنی کمر کو پکڑ رکھا ہے، اس کا ہاتھ اس کے پہلو پر ہے، اٹھنا چاہتی ہے مگر شاید اٹھا نہیں جاتا۔ زینب کو کچھ یاد آ گیا۔ اے فاطمہ سوسائٹی میں بیٹھ کے رونے والوں، مصائب کے سلسلے کی مجلس سے تھوڑا آواز بلند کر کے رو لو۔ زینب نے جب اس بی بی کو دیکھا کچھ یاد آنے لگا، شاید بی بی کو کسی کا پہلو یاد آ گیا ہوگا، کسی کا ٹوٹا ہوا بازو یاد آ گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بی بی ہم تو بے وطن ہو گئے، ہمارے تو بھروسہ مارے گئے، اس لیے عالم غربت میں صحرا میں سفر کریں۔ بی بی آپ صحرا میں کیا کر رہی ہے؟ آپ کا کنبہ کہاں ہے؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ آئیے ہم آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیں، آپ کو راستہ بتا دیں۔ اور بی بی آپ ہیں کون؟ آپ کو دیکھ کے تو مجھے اپنی ماں یاد آ رہی ہے۔ اے بی بی میری ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، بازو ٹوٹا ہوا تھا، اب صحرا میں کیا کر رہی ہے؟ اب بی بی سے صبر نہ ہوا، اپنے مقام سے اٹھی، آہستہ سے چادر کا پلو اٹھایا، زینب کے گلے میں بائیں ڈال کے کہا زینب اماں اتنا غریب ہو گئی کہ بیٹی نے ماں کو نہیں پہچانا۔ ارے عالم غربت میں قدرت کے بعد اب جو بیٹی نے ماں کو دیکھا اب زینب صبر نہ کر سکی، ارے گلے میں بائیں ڈال دی، مرثیہ پڑا اماں۔ ارے اب آئی ہو جب زینب اجڑ گئی، اماں میرا پردہ چھن گیا، اماں میرے بازو بند گئے، اماں سکینہ کے تماچے لگے، اماں میرا عباس مارا گیا، اماں میرا حسین مارا۔ ماں تمہیں حسین یا حسین یا حسین یا حسین